अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। जी, इन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें वो कम है। आज हम इंशाल्लाह जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया दोनों मुकम्मल कर चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह देखेंगे कि जुमला फ़ेलिया में हमने क्या-क्या पढ़ा और जुमला इस्मिया में हमने को क्या-क्या पढ़ा, और कुरान पाक में हमें जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया किस तरह से नज़र आते हैं, कुछ मश्क करेंगे इंशाल्लाह। और कैसे जुमला इस्मिया जो है वो ज़ोर पैदा करता है जुमले के अंदर, दवाम लेके आता है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। और जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे तब्दील किया जाता है, वो भी देखेंगे। और कुरान पाक में ये इस्तेमाल भी देखेंगे कि कैसे जुमला फ़ेलिया जुमला इस्मिया में तब्दील होकर हमें नज़र आया है। अल्लाह ताला ने जैसे कुरान की आयत नाज़िल की हैं, वो उनको भी देखेंगे, कहाँ पर जुमला फ़ेलिया ही रहने दिया और कहाँ पर जुमला फ़ेलिया को ही जुमला इस्मिया में बदल कर दे दिया, और क्यों दे दिया वो भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, आपने बहुत ध्यान से सुनना है इंशाल्लाह ताला। जी, जुमला फ़ेलिया, वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो, जुमला फ़ेलिया कहलाता है। और आप सब वाकिफ़ हैं कि हमने जब मुफ़रद पढ़ा था कि मुफ़रद मीन एक कलिमा और मुरक्कब मीन एक से ज़ायद कलिमात। जब हमने मुरक्कब को पढ़ा तो मुरक्कब की हमने 2 अक़साम पढ़ी थी, मुरक्कबे नाकिस और मुरक्कबे ताम। मुरक्कबे नाकिस वो था जिसमें जो है वो बात अधूरी होती थी, नामुकम्मल होती थी, जबकि मुरक्कबे ताम वो मुरक्कब था जिसमें बात मुकम्मल हो जाती थी। तो मुरक्कबे नाकिस में हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुरक्कबे इज़ाफ़ी, मुरक्कबे इशारी, मुरक्कबे अतफ़ी और मुरक्कबे तौसीफ़ी वग़ैरह सारे देखे थे हमने। जबकि जो मुरक्कबे ताम था उसमें क्या था, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। तो सबसे पहले हमने इस्म वाला जुमला पढ़ा था, जुमला इस्मिया पढ़ा था, और उसके बाद हमने अल्हम्दुलिल्लाह जुमला फ़ेलिया भी आज मुकम्मल कर लिया। तो दोबारा से डेफिनेशन देख लेते हैं कि जुमला फ़ेलिया क्या होता है। वो जुमला जो फ़ेल से शुरू हो जुमला फ़ेलिया कहलाता है। जुमला इस्मिया क्या होता है? वो जुमला जो इस्म से शुरू हो वो जुमला इस्मिया कहलाता है। जी, तो मुरक्कबे ताम यानी जुमला, ये 2 ही तरह के जुमले कुरान पाक में आपको नज़र आएँगे, जुमला फ़ेलिया और जुमला इस्मिया। जुमला फ़ेलिया हमने इसके एक पैटर्न ड्रॉ किया था कि फ़ेल पहचान लेने के बाद आगे एक फ़ाइल ज़रूर होगा। वो फ़ाइल ज़ाहिर भी हो सकता है और वो फ़ाइल ज़मीर की सूरत में भी हो सकता है। कोई भी फ़ेल उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है जब तक उसका फ़ाइल मौजूद ना हो। तो ये अगर फ़ाइल मालूम होगा यानी कि फ़ाइल का पता होगा आपको, ज़िक्र होगा जुमले में, तो वो फ़ेल मारूफ़ होगा, और अगर फ़ाइल जुमले में मालूम ना हो यानी कि नज़र ना आ रहा हो, मज़कूर ना हो, तो उस सूरत में वो फ़ेल मजहूल होता है। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फ़ेल और फ़ाइल के मिल जाने से जुमला फ़ेलिया बनता है, और दूसरा हमने क्या कहा था, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल के मिल जाने से भी जुमला फ़ेलिया बनता है। उसके बाद हमने देखा था जुमला इस्मिया कैसे-कैसे बनता है। तो हमने कहा था मुब्तदा और ख़बर आ जाए तो जुमला इस्मिया बन जाता है। फिर ख़बर के आगे मुताल्लिक़ जो है वो भी आ जाता है समहाउ कभी-कभी। ठीक है, समटाइम जो है वो मुताल्लिक़ भी इसके अंदर आ जाता है, और कभी मुताल्लिक़ ख़बर के हो जाता है और कभी ख़बर मौजूद नहीं होती, तो इसकी जगह लेने के लिए भी मुताल्लिक़ यानी कि जार मजरूर आ जाता है। तो इसी तरह से जुमला फ़ेलिया में भी मुरक्कबे जारी हमेशा मुताल्लिक़ बनता है, और जुमला इस्मिया में भी मुरक्कबे जारी जो है वो मुताल्लिक़ बनता है। बाकी हमने जुमला इस्मिया में देखा था कि मुब्तदा जो है वो तमाम तर मुरक्कबात नाक़िसा जो है वो मुब्तदा बन सकते थे, यानी कि मुफ़रद इस्म भी हो सकता है और मुरक्कबात नाक़िसा भी मुब्तदा हो सकते हैं सिवाय मुरक्कबे जारी के। ठीक है, मुरक्कबे जारी मुब्तदा कभी नहीं बनेगा। और इसी तरह से ख़बर के हवाले से हमने देखा था कि तमाम तर मुरक्कबे नाक़िसा जो हैं वो ख़बर बनकर आ सकते हैं सिवाय मुरक्कबे इशारी के। ठीक है? तो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम कर चुके हैं। इनकी ख़बर मुफ़रद भी हो सकती है, ख़बर मुरक्कबे नाक़िसा भी हो सकते हैं सिवाय मुरक्कबे इशारी के,
اور اس کے بعد خبر جو تھی وہ ایک جملہ بھی ہو سکتی تھی، وہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں ہی ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب الحمدللہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ اگر خبر جو ہے وہ پہلے آ جائے مبتدا سے، ٹھیک ہے، تو بھی جملہ اسمیہ بن سکتا ہے، یعنی کہ اپنی جگہ بدل لیں کسی وجہ سے تو بھی جملہ اسمیہ بن جاتا ہے، اور ان کی جگہ بدلنے کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جب اعراب القرآن کریں گے تو اس میں انشاءاللہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو مبتدا جس کا مطلب تھا ابتدا میں آنے والا اسم، یعنی کہ پہلے آنے والا اسم، تو اب دیکھیں وہ جو پہلے آنے والا اسم تھا اس نے جس سے جملے کی ابتدا ہونی تھی وہ چلا گیا دوسرے نمبر پر، اس نے اپنی جگہ پر خبر کو بھیج دیا، تو اس سے جملہ اسمیہ تو بن گیا لیکن جملہ اسمیہ کے اندر ایک حصر پیدا ہو جائے گا، یعنی کہ ایک زور پیدا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے اگر ہم یہ فعل فاعل اور مفعول کو ہم اٹھائیں تو اس میں جملہ فعلیہ میں حصر پیدا کرنا ہو، جملہ فعلیہ میں حصر پیدا کرنا ہو تو ہم یہ مفعول جو ہے اس کو پہلے لے جاتے ہیں، فعل درمیان میں آ جاتا ہے اور فاعل بعد میں آتا ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جملہ فعلیہ میں مفعول ہی صرف پہلے آ سکتا ہے، فاعل کبھی بھی پہلے نہیں آئے گا، مفعول پہلے آئے گا، بعد میں فعل اور پھر فاعل، اور اس جملہ فعلیہ میں حصر پیدا ہو جائے گا، یعنی تاکید یا زور کا عنصر پیدا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ یہ ہم آگے چلتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جی، تو جملہ فعلیہ جیسے ہم نے کہا کہ اس میں ایک فعل ہوتا ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ بھی فاعل اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فاعل اسم مفعول بھی ایک اسم ہوتا ہے، اور اسی طرح جملہ اسمیہ میں مبتدا بھی اسم ہوتا ہے اور خبر بھی ایک اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اسم جو ہے وہ مفرد بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ مرکب تام یعنی کہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے انیشل میں وہ اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہ الحمدللہ ہم نے پڑھا ہوا تھا کہ جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنے کے لیے خبر پہلے اور مبتدا بعد میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ بھی اسلوب ہم نے پڑھا ہوا تھا، یہ ریوائز کر لیتے ہیں تھوڑا سا کہ مبتدا ویسے معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن جب یہ اپنی جگہ چینج کرتے ہیں تو مبتدا کبھی کبھار نکرہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا نکرہ بھی آ جاتا ہے جب یہ اپنی جگہ بدلتا ہے، اس صورت میں یہ نکرہ بھی آ جاتا ہے، اور اس سے ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے، حصر پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی مثال کریں گے تو انشاءاللہ اور کلیئر ہو جائے گا۔ تو جملہ فعلیہ کے لیے بھی ہم نے کہا کہ مفعول کو اگر مقدم کر دیں، مفعول کو پہلے لے آئیں، ٹھیک ہے، فعل سے، مفعول کو فعل سے پہلے لے آئیں تو جملہ فعلیہ میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا۔ فاعل کبھی بھی جملہ فعلیہ میں مقدم نہیں ہو سکتا، یعنی کہ فاعل کبھی پہلے نہیں آ سکتا، صرف مفعول آ سکتا ہے۔ کیوں آ سکتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے قرآن پاک نازل کیا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کر رولز بنائے گئے ہیں، تو اس چیز کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیات نازل کی تو یہ مثالیں تو ہمیں ملتی ہیں کہ مفعول پہلے اور فاعل پہلے نہیں آیا، تو اسی طرح سے ہم نے اس کو گرامر والوں نے اس کے رول بنا دیا اور ہم انہی رولز کو فالو کر رہے ہیں کہ یعنی کہ مفعول جملہ فعلیہ میں فعل سے پہلے آ سکتا ہے لیکن فاعل جملہ فعلیہ میں پہلے نہیں آ سکتا۔ مفعول جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ منصوب ہوتا ہے، فاعل جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے مثال دیکھ لیتے ہیں۔ جملہ اسمیہ، جو عام جملہ اسمیہ ہے اس کی ایک مثال میں نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ الحمدللہ، الحمد مبتدا، الف لام لگا ہوا ہے، معرفہ اسم ہے۔ الحمدللہ یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں ہم کر کے آ چکے ہیں کہ معرفہ مرفوع اسم ہوگا تو وہ مبتدا بن سکتا ہے۔ للہ جار مجرور، یعنی کہ یہاں پر خبر موجود نہیں تھی بلکہ یہ جار مجرور جس کو ہم نے متعلق خبر بنانا تھا وہ اب خبر موجود نہیں ہے چونکہ، تو یہ قائم مقام خبر بن سکتی ہے، یعنی خبر کی جگہ لے سکتی ہے۔ تو یہ الحمد مبتدا اور للہ جار مجرور قائم مقام خبر ہو گئے، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بن گیا۔ اور جب ہم جملہ اسمیہ کا ترجمہ کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مبتدا کا اور دوسرے نمبر پر ہم خبر کا ترجمہ کریں، یعنی کہ جس ترتیب سے آپ نے عربک ٹیکسٹ دیکھا اسی ترتیب سے آپ نے اس کا ترجمہ کر دیا۔ تو جیسے آپ کے سامنے ترجمہ لکھا ہوا آ رہا ہے، تمام تعریف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تمام کا مفہوم کیا ہے نا، یہ میں نے اس الف لام کی وجہ سے کیا ہے۔ الف لام
اپنے اندر یہ مفہوم رکھتا ہے. معرفہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کو خاص کر دیا، اس میں تمام تعریف آ گئی، ہم تعریف، اور یہ ال لگ جانے کی وجہ سے اس میں تمام کا مفہوم آ گیا. تو یہ بھی انشاءاللہ ہم جب اعراب کریں گے تو ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اس ایک ال سے کیا کیا ڈفرنس آتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں تمام کا مفہوم اس ال کی وجہ سے آیا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ، تو یہاں پر ترجمہ ہو گیا الحمد تعریف، یعنی کہ تمام تعریف اللہ کی ہے، اللہ کی ہے. تو اگر اسی جملے میں حصر پیدا کرنا ہوتا، یعنی کہ جملہ اسمیہ میں حصر پیدا کرنا ہوتا، تو کیسے جملہ لکھا جاتا؟ للہ الحمد. ٹھیک ہے، للہ الحمد. تو للہ ہی پھر اگین قائم مقام خبر، اور یہ مبتدا نے اپنی جگہ چینج کر دی اس صورت میں للہ الحمد. ٹھیک ہے، تو مبتدا بعد میں اور خبر جو ہے وہ پہلے چلی گئی. رہا یہ بھی جملہ اسمی ہے، لیکن ترجمے میں کیا اثر پڑے گا؟ ترجمے میں یہ اثر پڑے گا کہ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. یہ دونوں طرح سے ترجمے کیے جاتے ہیں کہ اللہ ہی کی ہے تمام تعریف، اور اگر اس کو جملے یعنی پراپر ایک جملے کی فارم میں کرنا ہو تو ہوگا تمام تعریف اللہ ہی کی ہے. یہ جو ہی کا مفہوم آیا ہے نا، یہ جو زور ڈال رہے ہیں ہم بات پہ، یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ یہ ان کی ترتیب چینج کرنے کی وجہ سے آیا ہے. یعنی کہ مبتدا اگر بعد میں آ جاتا ہے اور خبر پہلے آ جاتی ہے تو اس سے جملے میں کیا اثر پڑتا ہے ترجمے میں؟ کہ اس میں ہی کا مفہوم ہو جاتا ہے کہ تمام تعریف اللہ ہی کی ہے، زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے، ایمفسس پیدا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم یہ ایک مثال قرآن پاک سے دیکھ لیتے ہیں. ایک نہیں، بہت ساری مثالیں ہوں گی، لیکن آپ کے لیے میں نے یہاں پر ایک ہی رکھی ہے، باقی آپ نے خود ڈھونڈنی ہے. اور قرآن پاک میں اس کا استعمال ہے، بہت ہے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ ٹاپک جو ہے وہ اس طرح سے پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. تو یہاں پر دو جملے بن رہے ہیں. یہاں پر دیکھتے ہیں للہ جار مجرور، تو یہ کیا بنے گا؟ قائم مقام خبر. ٹھیک ہے، ملکو اب معرفہ اسم ہے، سوری ملکو جو ہے وہ مرفوع اسم ہے. اور آپ دیکھیں کہ اسم تو ہے، تنوین ہونی چاہیے تھی نا، یا الف لام بھی نہیں ہے تو تنوین کیوں چلی گئی؟ تو تنوین جانے کی ہم نے جو وجوہات پڑھی تھی کہ ایک تو الف لام آ جاتا ہے تو تنوین چلی جاتی ہے، تو الف لام تو ادھر ہے نہیں. ٹھیک ہے، تو دوسری وجہ کیا ہے کہ یہ مضاف بن رہا ہے، ملکو مضاف بن رہا ہے، اور آگے السماواتی والارضی یہ مضاف علیہ بن رہا ہے پورا. السماواتی معطوف علیہ، واو عاطفہ آ گیا، اور الارض کیا ہو گیا؟ معطوف. تو السماواتی والارضی یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مضاف علیہ بن گیا ملکو کے لیے. تو ملکو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ کیا بن جائے گا؟ اب یہاں پر مرفوع اسم، مطلب یہ جو فارم مرفوع ہے، یہ مرکب اضافی کی کہاں سے پتہ چلتی ہے؟ یہ اسی جو ہے وہ مضاف سے پتہ چلتی ہے کہ اگر مضاف آپ کے پاس مرفوع حالت ہے تو پورے مرکب اضافی کی حالت مرفوع ہوگی. تو یہ ہمارے پاس مبتدا بن جائے گا ملک السماوات والارض. یہ مرکب اضافی، پہلے یہ مرکب عطفی بن رہا تھا اور پھر مرکب عطفی جڑ گیا مضاف علیہ ہو کر ملکو مضاف کے ساتھ. تو یہ مرکب اضافی ان ہول جو ہے وہ اللہ للہ خبر کے لیے یہ ہمارے پاس مبتدا بن گیا. للہ قائم مقام خبر، اور ملک السماوات والارض یہ مبتدا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں کہ خبر مقدم اور مبتدا مؤخر کر دیا گیا، اور ترجمے میں کیا اثر پڑے گا؟ اور اللہ ہی کی بادشاہیت ہے آسمان کی اور زمین کی. یہ جو ہی کا مفہوم آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ صرف اور صرف اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہ جو ترتیب چینج کی گئی ہے کہ مبتدا کو بعد میں اور خبر کو پہلے لے آئے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے حصر. جملہ اسمیہ میں حصر یعنی کہ زور، ایمفسس پیدا کرنا کہ اللہ ہی کی بادشاہیت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں واؤ اگین حرف ہے. ٹھیک ہے، اس کو حرف عطف بول دیں یا بہرحال یہ بھی فی الحال تو آپ اتنا ہی رکھیں کہ یہ حرف ہے. الہ حرف جر ہے، اللہ مجرور اسم ہے، یہ جار مجرور اگین قائم مقام خبر ہو جائیں گے. المسیر ہمارے پاس مبتدا ہو جائے گا کیونکہ مبتدا کی تمام تر شرائط پہ برا اتر رہا ہے. ٹھیک ہے، اللہ قائم مقام خبر، اور المسیر
मुब्तदा। यहाँ पर भी देखें जगह चेंज हुई है, मुब्तदा का हक था पहले आने का और खबर का हक था बाद में आने का, लेकिन खबर पहले और मुब्तदा बाद में नजर आ रहा है। तो क्या तर्जुमा करेंगे? और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। ठीक है, अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। इसमें कितना एम्फसिस है, कितना जोर है, ये अब आप खुद महसूस कर सकते हैं। तो ये क्यों आया है एम्फसिस? ये इस वजह से आया है कि इल्लाह यानी कि खबर जो थी वो पहले, कायम मुकाम खबर पहले और मुब्तदा बाद में चला गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रूल्स कुरान पाक से देखकर बनाए ग्रामर वालों ने, और फिर हम इन रूल्स के जरिए से कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस जिस तरह से रूल्स आए हैं कुरान पाक में वो हम देख रहे हैं। चले जी, अब हम आगे देख लेते हैं इंशाल्लाह। जुमला फेल लिया। एक नॉर्मल जुमला फेलिया क्या था कि सबसे पहले फेल आ जाए, अब आगे फाइल आ जाए। फाइल चाहे जमीर की सूरत में हो चाहे वो जाहिर हो, ठीक है, दोनों सूरतें हो सकती हैं। फिर आगे मफूल आ जाए, मफूल भी चाहे जमीर हो चाहे जाहिर हो, दोनों सूरतें हो सकती थी। हम ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत डिटेल में ये सारा कर चुके हैं, और तर्जुमा करते हुए आप सब वाकिफ हैं कि सबसे पहले फाइल, उसके बाद मफूल या मुतालिक, और उसके बाद आखिर में फेल का तर्जुमा किया जाता है। तो ये सूरह फातिहा की आयत उठाई है, वहां से देखें नाबुदु। ठीक है, नाबुदु आप सब जानते हैं कि कौन सा फेल है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नाबुदु कौन सा फेल है। फेल माजी है, मुदारे है, और ये कौन से वाला सीगा है? मुजक्कर है, मोनस है, मुतकल्लिम है, ये कौन सा सीगा है? ये आप मुझे बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, नाबुदु फेल, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर गलत लिखो गया है, ये फाइल। लेकिन आप लोगों ने, जाहिर बात है, जब आप लोगों ने, अगर मैं बताऊंगी तो आप पहचान जाएंगे। आपने ये खुद बताना है कि इसमें से फाइल क्या निकलेगा और ये फेल कौन सा है। ठीक है, तो नाबुदु फेल और ये फाइल यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, तो इसको भी आपने छोड़ देना। नाबुदु फेल और इसके अंदर से हम फाइल निकालेंगे, और ये का जो है ये मफूल बन गया। ठीक है, का, क्योंकि ये फेल के साथ जब भी अटैच जमीर आए तो वो मफूल बनती है। तो ये जुमला फेलिया एक सिंपल वाला जुमला फेलिया होना था, जिसका तर्जुमा करते हुए हमने सबसे पहले फाइल का तर्जुमा करना था, हम। ठीक है, फिर उसके बाद मफूल का तर्जुमा, आपकी, और उसके बाद फेल का तर्जुमा, इबादत करते हैं या करेंगे। ये एक सादा जुमला फेलिया था। अब इस जुमला फेलिया में हस्र पैदा करना था। ठीक है, इस जुमला फेलिया में हस्र पैदा करना था। तो उसके लिए क्या करना था? जैसे मैंने आपको फार्मूला बताया कि जुमला फेलिया में हस्र पैदा करने के लिए आप मफूल को पहले और फेल को दूसरे नंबर पर ले आएंगी। तो नाबुदु फेल था, इसको हम ले आए जी बाद में, और का जो है ये मफूल था, इसको हम ले गए पहले। ठीक है, तो इसको हम ले गए पहले। तो अब आप देख सकते हैं, ये जरा मैं इसकी करेक्शन कर दूं कि ये यहाँ पर रॉन्ग है। ठीक है, इसको आपने कंसिडर नहीं करना, ये टाइपिंग एरर हो गया है। चले जी। अच्छा जी, अब हम देखें कि यहाँ पर जी नाबुदु फेल, और इसमें से फाइल अब निकालेंगे। फाइल तो आपने अब बतानी है, इसे मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, नाबुदु फेल, फाइल और का मफूल से मिलकर जुमला फेलिया हो जाता, और फिर इसका तर्जुमा होता है हम आप ही की इबादत करते हैं या करेंगे। जो ही का मफहूम है ना, ये फिर इस वजह से पैदा हुआ है कि मफूल मुकद्दम हो गया, यानी कि मफूल पहले और फेल बाद में आ गया। अच्छा, अब ये जो अटैच जमीर है, जैसे हमने शुरू से ही पढ़ी हुई है कि ये जुड़ कर आती है किसी चीज के साथ। तो अब यहाँ पर ये पहले तो नहीं, फेल से पहले कैसे आ सकती है? तो का अकेली तो नहीं लिखी जाएगी, जुड़ कर आती है। इसके लिए रूल ही है कि जुड़ कर आती है। तो अभी ये जुड़कर कैसे आएगी, उसके लिए फिर ये एक रूल ग्रामर वालों ने निकाला कि इसके साथ ई या लगा देंगे। ठीक है, इसके साथ ईया लगा देंगे। तो इसकी भी डिटेल इंशाल्लाह हम एडवांस में पढ़ेंगे। तो ईया जो है ये का के साथ लग गया। ठीक है, तो ये बन गया ईया का नाबुदू। अब तर्जुमा करते हुए क्या आता है? हम आप ही की इबादत करते हैं या करेंगे। ठीक है, ये कुरान पाक में हमें ये असलूब नजर आता है कि इय्याका नाबुदू। ठीक है, सिंपल जुमला होता तो हम आपकी इबादत करते हैं या करेंगे, लेकिन अब चूंकि मफूल को मुकद्दम कर दिया गया तो तर्जुमे में क्या फर्क पड़ेगा कि जुमला फेलिया में हस्र पैदा हो जाएगा, एम्फसिस आ जाएगा कि हम आप ही की इबादत करते हैं
या करेंगे। चलो जी, आगे देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदलना। ठीक है, जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदलना। तो अब इंशाल्लाह इसको देखते हैं हम कि जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में कैसे बदला जाएगा। जी, तो अभी हम देखते हैं कि फाइल, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि फील, फाइल और मफूल, हसर पैदा करना हो तो मफूल को पहले, फिर फेल को, और उसके बाद फाइल ले आते हैं, तो वो जुमला फेलिया ही रहता है, लेकिन उसमें हसर पैदा हो जाता है। लेकिन अगर कहीं पर हमें फाइल पहले नजर आ जाए, यानी कि फाइल से मुराद ये है कोई ऐसा इसम जो मरफू हालत में हो और वो फेल से पहले आ रहा हो, तो क्या होगा? तो वो जुमला इस्मिया बन जाएगा, वो जुमला फेलिया नहीं रहेगा। ठीक है, उम्मीद कर रही हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और अभी हम इंशाल्लाह कुरान पाक से आगे प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है, तो जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदलने के लिए फाइल सिर्फ फेल से पहले आ जाता है, यानी कि कोई ऐसा इसम जो हालत रफ में हो, अगर वो फेल से पहले आप देखें तो उस सूरत में आप उसको जुमला फेलिया नहीं बल्कि जुमला इस्मिया बनाएंगी। ठीक है, तो फेल जो है वो होगा और उससे पहले एक इसम होगा जो हालत रफ में होगा। तो इसको देखते हैं कि फिर आगे मिसाल आती है, तो फिर इंशाल्लाह मैं इसको और थोड़ा सा आपके लिए एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर जुमला फेलिया खबर होगी तो इस जुमला फेलिया में एक ऐसी जमीर होगी जो मुब्तदा के मुताबिक होगी, जिसको जमीर आयत कहा जाता है। आयत का मतलब होता है जोड़ने वाला। ठीक है, जमीर आयत का मतलब होता है जिसको हम हुक या चेन कह सकते हैं। तो इसको हम हुक या चेन कह सकते हैं, जो जोड़ेगी इस यानी कि जुमला फेलिया को इस जो इसम होगा पीछे, जिसको अब हम फाइल नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे। ठीक है, तो उसके साथ, तो वो भी इंशाल्लाह आगे देखते हैं अगली स्लाइड में, तो आपको फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। जी, अब ये हमारे पास है जुमला इस्मिया को जुमला फेलिया को जुमला इस्मिया में बदलना। अब हमारे पास एक सादा जुमला फेलिया लिखा हुआ आया, खलकल्लाहुल इंसानु। ठीक है, खलका, और इसका फाइल क्या होगा? अल्लाह। खलका फेल, अल्लाह फाइल, और अल इंसाना मफऊल। तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। सादा। ठीक है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अब अगर हम इसमें फाइल को पहले ले जाएं, ठीक है, फाइल को फेल से पहले ले जाएं, तो क्या ये जुमला फेलिया रहेगा? नहीं, क्योंकि जुमला फेलिया में मफऊल तो पहले आ सकता है लेकिन फाइल कभी भी पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो क्यों नहीं आएगा ये भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ अभी डिस्कस करती हूँ। तो आप देखें कि ये जब फाइल पहले आ गया तो वो जुमला फेलिया नहीं रहा, बल्कि वो कन्वर्ट हो गया जुमला इस्मिया के अंदर। अब हम इसकी तरकीब जुमला इस्मिया के पैटर्न से करेंगे। अब क्या करेंगे? अल्लाह मुब्तदा, अब यहाँ अल्लाह को हम फाइल नहीं कहेंगे। ठीक है, तो जब ये इस तरह से चेंज हो गया तो हम अल्लाह को मुब्तदा बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको बताती हूँ, तो ये मैं अभी आपको बताने वाली हूँ कि क्यों मुब्तदा बनाया। क्योंकि अल्लाह ही देखिए मारिफा भी है और मरफू भी है, ये मुब्तदा होने की तमाम तर शराइत पे पूरा उतर है। इस वजह से जो फाइल होता है वो जो है वो फाइल की हैसियत उनकी खत्म हो जाती है, उसकी फाइल की हैसियत खत्म हो जाती है, बल्कि मुब्तदा की हैसियत उजागर हो जाती है। अगर यही इसम मंसूब होता, यानी कि इसके ऊपर जबर होती, तो उस सूरत में फिर हम इसको मफऊल बनाते ना, तो फिर तो ये जुमला इस्मिया ही रहता। लेकिन चूंकि फाइल है, अब अल्लाह ही है ना जो पैदा कर रहा है, सब सब इंसानों को जिसने पैदा किया वो अल्लाह ही है ना। तो अब इसको फाइल बनाने की बजाय अब हम क्या बनाएंगे? इसको मुब्तदा बनाएंगे। क्यों मुब्तदा बनाएंगे? क्योंकि ये मुब्तदा की तमाम शराइत पर पूरा उतर रहा है। तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी मुब्तदा की होगी कि हम इसको मुब्तदा बनाएं। तो जब हमने इसको अल्लाह को मुब्तदा बनाया, ठीक है, तो आगे जो खबर है खलकल इंसाना, ये खबर जुमला फेलिया की सूरत में आ जाएगी। खलक का फेल हुआ, इसके अंदर फाइल, ठीक है, जो हिडन है यानी कि इसके अंदर माजूफ है। खलक का के अंदर से हुआ फाइल निकाल लेंगे, और अल इंसाना मफूल, फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया होकर ये अल्लाह मुब्तदा की खबर बन जाएगा। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया ना कि खबर मुफरद, मुरक्कब और फिर मुरक्कब ताम यानी कि जुमला भी हो सकती है।
جملہ اسمیہ بھی ہو سکتے ہیں اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر آئی ہوئی ہے. تو خلق الانسان یہ جملہ فعلیہ پورا کا پورا اللہ مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر دیکھنا ہم نے یہ جو جس ضمیر عائد کی ہم نے بات کی تھی اب ہم نے وہ دیکھنی ہے. ہم نے کہا تھا کہ جو فعل ہوگا اس کے اندر سے جو ضمیر نکلے گی وہ لوٹنی چاہیے, وہ مطابقت کی ہونی چاہیے اس مبتدا کی. ٹھیک ہے. تو خلقہ کے اندر سے ضمیر دیکھے واحد مذکر کی نکلی ہے نا, ہوا کی. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہوا کس سے جا کے لوٹ رہی ہے, کس کی طرف جا رہی ہے, اللہ کی طرف. اللہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے. مرفوع ہے تو ضمیر بھی مرفوع ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف لوٹ رہے ہیں یعنی کہ مطابقت رکھتے ہیں. یہاں پر تیسرا چوتھا کوئی اور صیغہ نہیں آ سکتا, برابر کا صیغہ آئے گا. یعنی کہ اللہ اگر واحد ہے تو یہاں فعل کا جو صیغہ ہے وہ بھی واحد کا ہی آئے گا. اگر یہاں پر کوئی جمع کا صیغہ ہوتا مبتدا کی جگہ پر تو یہاں پر فعل بھی پھر جمع کا صیغوں میں سے ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ یعنی کہ برابر کی ہونی چاہیے. یہاں پر خلق کا واحد اور اللہ بھی واحد. اور اگر یہاں پر کوئی جمع کا صیغہ ہوتا یا مثنیٰ کا صیغہ ہوتا تو یہاں پر فعل بھی جمع یا مثنیٰ کا ہی نظر آتا اس صورت میں. تو یہ انشاءاللہ جب قرآن پاک سے ہم پریکٹس کریں گے تو اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی. بہرحال اس ہوا کو ضمیر عائد کہا جاتا ہے جو کہ لوٹ رہی ہے, یا لوٹنے سے مراد یہ جو مطابقت رکھ رہی ہے اللہ کے ساتھ. اور ترجمہ کرتے ہوئے کیا کریں کہ مبتدا کا پہلے اللہ, ٹھیک ہے, ہوا وہ یا اس نے. ٹھیک ہے. اس نے انسان کو پیدا کیا. اللہ اس نے انسان کو پیدا کیا. اب اللہ کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا. تو ترجمے میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ اتنا زیادہ کوئی فرق نہیں آیا, لیکن جملہ اسمیہ میں زیادہ دوام ہوتا ہے, زیادہ زور ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی نسبت. تو یہ آپ نوٹ بھی یہاں دیکھ سکتی ہیں کہ جملہ فعلیہ کی نسبت جملہ اسمیہ میں زیادہ زور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کو زیادہ ایمفسس کرنا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جملہ فعلیہ لانے کی بجائے جملہ اسمیہ لے کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ہم قرآن پاک سے ایکسرسائز دیکھتے ہیں. ابھی ہمارے سامنے آ گیا جملہ اسمیہ. تو یہاں پر دیکھیں اللہ ایک اسم ہے اور یستہزئ, دیکھیں اللہ بھی واحد اور یستہزئ بھی واحد کا صیغہ, اور یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا. اللہ بھی ہمارے پاس واحد کا صیغہ ہے. تو دیکھیں دونوں کی ضمیر آپس میں مل رہی ہے, یعنی کہ یستہزئ کے اندر سے ہوا کی فاعل نکلے گی جو اللہ کی طرف لوٹے گی. تو ابھی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیا بنائیں گے, یہ مبتدا کی تمام تر شرائط پورا اتر رہا ہے, ہم اس کو بنائیں گے مبتدا اور یستہزئ کو بنائیں گے یعنی کہ یہاں سے لے کر تو یعنی ہم تک یہ جملہ پورا کا پورا خبر بن کر آ رہا ہے. تو اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے بنا. یستہزئ فعل, ہوا فاعل, بھی ہم یہ جار مجرور متعلق فعل ہوگا. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا جار مجرور جملہ فعلیہ میں متعلق ہی بنے گا. واو عاطفہ, یا مدوہم, یا مدو فعل, ہوا فاعل, ہم مفعول, اور فی طغیانہم یہ متعلق یا مدو ہو گیا. تو یہ یستہزئ بہم یہ جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ, اور یمدہم فی طغیانہم یہ معطوف ہو کر یعنی کہ یہ مرکب عطفی ہو گئے. جیسے مرکب عطفی کو ہم نے پڑھا تھا نا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن دونوں سائڈوں پر ایک جیسے جملے ہونا ضروری ہے. تو یہاں پر بھی جملہ ہے اور مرکب معطوف حرف عطف کے بعد بھی جملہ ہے. تو یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف ہو کر یہ کیا بن جائیں گے, یہ خبر بن جائیں گے اللہ مبتدا کی. تو اللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا اور ترجمہ ہو جائے گا اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جملہ اسمیہ میں زور زیادہ ہوتا ہے جملہ فعلیہ کی نسبت. تو جہاں اللہ تعالیٰ کو اس میں ایمفسس لانا تھا, زیادہ زور لانا تھا, وہاں اللہ تعالیٰ نے جملہ اسمیہ کی فارم میں بات کی ہے. تو یہاں پر دیکھیں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے. تو اس بات میں اللہ تعالیٰ نے ایمفسس دیا ہے, زور دیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ جملہ اسمیہ کی فارم میں آئی ہوئی ہے. حالانکہ یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی تھی, یعنی یستہزئ فعل اور اللہ یہاں پر فاعل بن سکتا تھا اس صورت میں, اور پھر یہ اسی پیٹرن پہ آگے چل سکتی تھی بات. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے اس میں زور لانا تھا اور اس بات کو اسی طرح سے
کیا ہے اور ہم نے بھی اس کو اسی طرح سے سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 40 ہے جملہ فعلیہ کی. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، جو ابھی ہم نے سورہ فاتحہ کے اندر سے اگزامپل کی ہے، یہ اسی پیٹرن پہ ہے. فرحبون فعل اور فاعل ہے، اور یا متکلم ہے. ٹھیک ہے، مفعول یا متکلم. اور چونکہ یا متکلم مفعول کی ضمیر ہمیشہ اٹیچ ہو کر آتی ہے تو یہ اکیلی نہیں آ سکتی، تو اس وجہ سے یہ یا لانا پڑا ہے. مقدم اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ جو ہی کا مفہوم لانا تھا، جملہ فعلیہ میں زور ڈالنا تھا، ایمفسس ڈالنا تھا، اس وجہ سے اس کو مقدم کیا. اور مجھ ہی سے ڈرو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو. تو ٹائم کم ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ جلدی سے، اور جو ہے نا باقی یہ انشاءاللہ پھر ہم کبھی ڈیٹیل سے دیکھیں گے. جملہ اسمیہ کی ایک اور اگزامپل ہمارے سامنے آ گئی سورہ البقرہ آیت نمبر 42 سے. اچھا، یہ آپ نے بتانا جو میں نے ہائی لائٹ کیا نا، لا تلبسوا الحق کا، تلبسوا لا تلبسوا، یہ کون سا فعل ہے یہ آپ نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ آپ نے بتانا ہے مجھے. اچھا، یہاں پر دیکھیں انتم مبتدا، ٹھیک ہے، تعلمون خبر. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی وہی پیٹرن آ گیا کہ اسم اگر پہلے آ جائے گا، انتم کے اندر سے جو فائل نکالیں گے وہ بھی انتم کی ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ تعلمون یعنی کہ فائل جو تھا یہ انتم اس کے اندر سے نکلی ہوئی فائل ہے. تو یہ دیکھیں یہاں پر اس کو مقدم کر دیا گیا، پہلے آ گیا، یعنی کہ یہ مبتدا پہلے، اس کو اب فائل نہیں رہنے دیا بلکہ ہم نے اس کا نام بدل دیا، اس کو کیا کر دیا مبتدا، کیونکہ مبتدا کی تمام شاہد پہ پورا اتر رہا تھا. تو اس کو مبتدا اور تعلمون کو خبر، اور خبر جو جملہ فعلیہ کی صورت میں تعلمون فعل اور انتم فائل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر بن گیا. اور تعلمون کے اندر سے انتم کی جو فائل وہ بھی جمع کی، اور انتم جو مبتدا ہے یہ بھی جمع کا صیغہ ہے، اور دونوں حاضر کے ہی صیغے ہیں. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ضمیر عائد کا ایک جیسا ہونا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ. جی، ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں کہ جملہ سورہ البقرہ آیت نمبر 216 میں ہے. تو یہاں پر دو جملے بن رہے تھے تو اس لیے میں نے یہاں پر جملہ لکھ دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں اللہ مبتدا، یہ بھی وہی پیٹرن ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ فائل مقدم ہو گیا، یعنی کہ فائل پہلے آ گیا جو کہ ہو نہیں سکتا. اور جب جو ہی فائل مقدم ہوتا ہے تو گرامر والے اس کو جملہ فعلیہ نہیں بلکہ جملہ اسمیہ بنا دیتے ہیں. اور اس کو بنا دینے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ یہاں پر مبتدا ہوتا ہے اور یا اللہ خبر ہو جاتی ہے، اور یا اللہ جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر آئی ہے تو اس کے اندر سے جو ہوا کی فائل نکلے گی وہ بھی واحد کی اور اللہ بھی واحد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں آپس میں مل رہے ہیں تو یہ جملہ اسمیہ بن جائے گا یہاں پر. اور اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ زیادہ زور ہے جملہ اسمیہ میں فعلیہ کی نسبت، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جملہ اسمیہ لائے ہیں، ورنہ یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا تھا، یا علموں کے بعد اللہ بھی یہاں پر آ سکتے تھے، لیکن اس صورت میں اس میں ایمفسس نہ ہوتا ہے، اس میں زور نہ ہوتا ہے، اور اللہ جانتا ہے، یعنی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ جانتا ہے تو اس میں زور ہے، ایمفسس ہے. وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، وَأَنْتُمْ، اب یہاں پر بھی وہی سین ہوا جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ تعلمون کے اندر سے انتم ایک فائل جو ہے جو نکالنی تھی، اب وہ مقدم ہوگی ہوئی ہے تو اس کو فائل نہیں بلکہ یہ مبتدا بن گیا. اب تو اب یہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہو گیا. انتم مبتدا اور تعلمون جملہ فعلیہ کی صورت میں خبر. اور دیکھیں انتم اور انتم ضمیر عائد آپس میں ایک دوسرے کی مل رہی ہے. تو اور تم نہیں جانتے، اب اس بات میں بھی زور ہے کہ تم نہیں جانتے، تو مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو واقعی ہم نہیں جانتے. تو اس طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے ایمفسس کر کے، ورنہ یہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتے تھے، لیکن یہ جملہ اسمیہ آنے سے ان پہ زور زیادہ پڑ گیا، ان میں حسر ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تر کوششوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو قبول فرما لے اور اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے قابل بنا دے. اب آپ کے کام کرنے کی یہ ہے کہ آپ نے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کی مثالیں قرآن پاک سے ڈھونڈنی ہیں. جیسے میں نے آپ کے لیے ڈھونڈی، بہت ساری مثالیں آپ کو مل جانی، بہت زیادہ مثالیں آپ کو مل جانی ایسی کہ جس میں جو ہے وہ جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ میں کنورٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھی ہیں، اور آپ نے یہ بھی پریکٹس کرنی ہے کہ جملہ اسمیہ میں حسر کیسے پیدا ہوتا ہے اور ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے. اب جتنی بھی آیات آپ ڈھونڈیں گی تو آپ نے ضرور ترجمہ کر کر پھر چیک کرنا ہے کہ حسر کیسے پیدا ہوا، زور کیسے آیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جملہ فعلیہ کی بھی مثالیں آپ نے کرنی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے اس کام کو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔